یہ ارشاد فرما دیجئے امتیاز آپا کہ جس طرح سے اب ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں اور وہ جو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیونکہ جس قدر عدم برداشت ہماری سوسائٹی میں اب نظر آتی ہے، یہ عدم برداشت کن کن شکلوں میں نظر آتی ہے؟ ہمیں تو ہر جگہ ہی نظر آتی ہے. کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ بالکل زینب، ایسا ہی ہے. انما المومنون اخوہ، مومن جنہیں بھائی بھائی ہونا چاہیے تھا، اخوت اور بھائی چارے کا تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں رہا. تو اس رویے کو ہم دیکھیں تو کن کن شکلوں میں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ دیکھیں تو ایک سماج میں، ایک معاشرے میں یہ رویہ چھایا ہوا ہے، کسی جگہ لوگوں میں برداشت نہیں رہی. چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ دیکھیں تو ہم پڑوسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے. اگر اس نے کوئی کچرا پھینک ہی دیا ہے تو ایک لڑائی کسی کیفیت ہو جاتی ہے. یا بچے کھیل رہے ہیں، بچوں میں کوئی بات ہو جائے تو آپ نے عمومی طور پر سنا ہوگا کہ والدین تک اور پھر پسٹل نکل آتے ہیں، اور یہ سارا عدم برداشت کا رویہ ہے. پھر آپ دیکھیں روڈ پر جاتے ہیں تو اگر کوئی گاڑی کٹ مارتی ہے نا تو دوسرے کے لیے انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے کیوں گیا ہے. پھر اگر ہارن دیتے ہیں تو ہارن پہ بھی ایک عجیب سی فضا پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے کیوں دیا ہے. پھر آپ اور دیکھیں تو جابز کے دوران اگر کسی نے ماتحت نے کوئی بات کہہ دی ہے تو یہ ہوتا کون ہے مجھے کہنے والا. پھر آپ جائیں لین دین کے لیے بازار میں تو ایون یہاں تک میں نے خبریں سنی ہیں 50 روپے کی لین دین پر دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی عام سماجی رویوں میں ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں. پھر آپ دیکھیے تو کیوں میں کھڑے نہیں ہوتے عمومی طور پر. بوڑھوں اور عورتوں اور بچوں کا جو حق ہے آپ انہیں تھوڑا پرائرٹی دے دیں، وہ دینے کو تیار نہیں ہوتے. اور جہاں انہیں بولنا چاہیے وہاں بولتے نہیں. جہاں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، جہاں کوئی وی آئی پی آ جائے، اب بولے نا کہ اب اس کو کیوں میں کھڑا ہونا چاہیے، وہاں زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، سامنے بولتے ہی نہیں. لائن میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا ایک طرف یہ رویہ ہے زینب کے لائنوں میں کھڑے نہیں ہوتے، دوسری طرف یہ بھی رویہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی اور آیا ہے، بڑا آدمی آ گیا ہے، پروٹوکول کے ساتھ آیا ہے، اسے آگے لے جایا جا رہا ہے تو جو کھڑی ہے وہاں بولے نا بھئی اس کی کیوں ایسا رویہ، تو وہاں خاموش ہو جاتے ہیں، گویا بالکل ہم متضاد جا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ایک وسیع پیمانے پر تو ہماری سیاست میں، سیاسی ورکرز میں جو عدم برداشت پائی جاتی ہے، کوئی دوسری جماعت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر طرح سے دوسروں کے کیڑے نکالے جاتے ہیں. ایک اپنا فرض سمجھ لیا ہے کہ میری یہ سیاسی جماعت ہے، اب دوسرے پر کیچڑ اچھالنا فرض بن گیا ہے. تو یہ ایک رویہ پورے معاشرے میں نظر آتا ہے. اس سے بھی آگے بڑھیں تو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ المیہ یہ ہے کہ دینی جماعتیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہی. آپ دیکھیں مسالک کی بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیادوں پر جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے، یا ایک کا کوئی فنکشن آ جاتا ہے تو دوسرے کی جو حالت ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے ہر وقت برسر پیکار ہیں. کن چیزوں کے نام پر 98% چیزیں ہماری ایک ہیں. قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے، نمازیں ایک جیسی ہیں، مگر اس کے باوجود لڑائیاں ایک کیفیت، ایک فروئی چیزوں پر جھگڑے کی کیفیت وہ پائی جاتی ہے کہ جس سے پورا معاشرہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اگلے 10 منٹ میں کیا ہونے والا ہے، وہ اس چیز کا شکار ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کل کا سورج کیسے نکلے، تو کیا ہے اس کے اندر سکون اور اطمینان نہیں رہتا. وہ بے اطمینانی اور اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے کی یہی کیفیت ہو گئی ہے. ایک دوسرے سے جھگڑے اور لڑائیوں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہر فرد بے اطمینانی کا شکار ہے. اس سے بھی آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں تو آج جرائم میں اضافہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی عدم برداشت ہے. کسی کا رتبہ نہیں برداشت ہو رہا، کسی کے پاس مال برداشت نہیں ہو رہا، کہیں چھینا جھپٹی شروع ہو رہی ہے. آپ دیکھیں تو سٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں. اس سے بھی اور آگے ایک بڑے وین میں دیکھیں غیرت کے نام پر قتل، غیرت کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے، غیرت نہیں ہوتی ان میں، یہ صرف اس کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح وراثت میں جس کا حقدار کو حق نہیں دینے کو ہم تیار، ایون بہنوں اور بیٹیوں کا جو حق شریعت نے مقرر کیا ہے وہ دینے کو تیار نہیں. یہ مال کتنا عرصہ چلے گا؟ اسی طرح یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں. پھر آپ اور دیکھیں تو رشتوں میں وہ تقدس نہیں رہا، کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے معاشرہ. تو اس معاشرے کو کھوکھلے پن سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں. ہم سب اپنا احتساب کریں اور قدم قدم پر اپنا بھی محاسبہ کریں.
اور اپنی آنے والی نسلوں کا بھی، جو ہمارے ماتحت آ رہے ہیں، بالکل وہ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، جو بھی ہمارے ہیں سب آرڈیننٹ میں آتے ہیں، ان کے لیے ہم احتیاط کریں کہ ہم انہیں وہ رویہ دیں کہ جس کو وہ فالو کر سکیں. امتیاز آپا، ہمیں ایک دوسرے کی خوشی بھی تو برداشت نہیں ہے، خاص طور پر اگر ہم گھروں کے معاملات دیکھیں، گھریلو زندگی پر اگر نظر ڈالیں، دیورانیاں ہیں، جٹھانیاں ہیں، کوئی بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، کوئی زیادہ اچھا ہے، کوئی اچھی جاب پر ہے، گھر میں اچھا کما رہا ہے، وہ بھی آپ کو برداشت نہیں، اس کی وجہ سے گھر میں ناچاکی پیدا ہو رہی ہے، آپ اس کو برداشت نہیں کر رہے، پنپتا ہوا دیکھ کر، تو کہیں نہ کہیں آپ اس حوالے سے اس کو پھر برائی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کسی کی خوشی بھی برداشت نہیں، کسی کو پنپنا برداشت نہیں، کسی کو ترقی کرتا دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا. یہ اس میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی، اس میں بھی برداشت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.